برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں مدرسہ نبوت، مربی اعظم، معلم بشریت کے تربیت یافتہ اور امت محمدیہ جو خیر امت ہے اس کے سرخیل حضرات صحابہ کرام ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم ربیب رسول مقبول، داماد پیغمبر، خلیفہ راشد رابع، اسد اللہ الغالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ وہ شخصیت ہیں جنہیں اسلام میں اولیت اور اسبقیت حقیقی حاصل ہے۔ ان کے ایمان میں صلابت، ان کے نسب میں شرافت اور علم میں فضیلت خاصہ کے ساتھ ساتھ وہ حضرت خاتم النبیین کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں۔ وہ ربیب رسول ہیں، داماد پیغمبر ہیں، زوج فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء الجنہ ہیں، اور حسنین کریمین ان کے والد ہیں۔ فن قضاء میں سب سے بڑھ کر ہیں، امام عادل ہیں، باب علم ہیں اور منبع حکمت۔ دنیا میں زہد اور اللہ کی یاد اور ذکر الہی میں مشغول رہنے والے اور مساکین کے محب۔ ان کی ولادت نبوی سے 32 سال بعد مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی۔ بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آگے اور اعلان بعثت و نبوت کے بعد فوراً آغوش اسلام میں آ گئے۔ حضرت علی نے جس ماحول میں ہوش سنبھالا اور تربیت حاصل کی، وہ ماحول بیت نبوت تھا، اخلاق فاضلہ کا ماحول تھا، معاشرتی سیرت اور عائلی حیات طیبہ میں انہوں نے خوب اس کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ بچپن ہی سے جاہلیت کی بد عقیدگی، بت پرستی، بد خلقی اور ہر جاہلی رسم و رواج سے محفوظ اور مامون رہے۔ عفیف کندی فرماتے ہیں، جس میں وہ ان کی اولین عبادت گزار ہونے کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں بغرض تجارت مکہ مکرمہ گیا، اور جب میں جاتا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے ہاں میرا قیام رہتا۔ میں اس کے ہاں کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے ایک نوجوان کو
اس کے قریب پایا، اس نے سر اٹھایا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لڑکا اس کے دائیں کھڑا ہے، ایک عورت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ دونوں جو پیچھے کھڑے ہیں، جب وہ پہلا نوجوان رکوع میں گیا تو یہ لڑکا بھی رکوع میں چلا گیا، عورت بھی رکوع میں چلی گئی۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا تو انہوں نے بھی اٹھا لیا۔ جب وہ سجدے میں گیا تو یہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ تو مجھے عباس نے کہا، تمہیں علم ہے کہ یہ تین اشخاص کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو عباس ابن عبد المطلب ام النبی کہنے لگے، یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میرا بھتیجا ہے، اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ عورت خدیجہ ابن خویلد میرے بھتیجے کی بیوی ہیں۔ اس نے مزید کہا، میرے اس بھتیجے نے ہمیں بتایا ہے، یعنی جناب رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ اس کا رب وہ ہے جو رب السماوات والارضین ہے، جس نے اسے وہ دین عطا کیا ہے جس پر وہ قائم ہے۔ پھر مزید کہا کہ میرے علم کے مطابق اس دھرتی پر اس وقت ان تینوں کے سوا کوئی اس دین پہ نہیں۔ تو یہ ہے اس اولیت اور اسبقیت کی طرف اشارہ جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل عمری سے ہی انہیں یہ سعادت میسر رہی۔ پھر ان کے خصوصی مناقب کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، جو انہیں اللہ نے دیگر حضرات صحابہ میں منفرد طور پر مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بعض خصوصی مناقب ایسے ہیں جو کسی دیگر میں موجود نہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ جس قدر صحیح اسانید کے ساتھ حضرت علی کے فضائل و مناقب وارد ہیں، کسی اور دیگر کے لیے ایسے نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں لا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بالتحقیق مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، شیخین ابوبکر و عمر کا، جو خلیفہ اول اور ثانی ہیں۔ پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان ذی النورین جو خلیفہ ثالث ہیں۔ یہ ترتیب ہے افضلیت میں بھی، مگر اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خصوصی مناقب اور فضائل بھی رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں مل گئی۔ دیگر خلفاء بھی ہیں اس میں، لیکن آج موضوع ہمارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی ایک باغیچہ میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص آنے والا ہے۔ اب دیکھیں وہ کون شخص ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، تو ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری سنا دی جو انہوں نے ان کی آمد سے پہلے ہمیں سنائی تھی۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص آنے والا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خوشخبری کی اطلاع دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے
ایک شخص آنے والا ہے، پھر آپ کھجوروں کے بیچ میں سے خود بھی دیکھنے لگے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع دی گئی تھی وحی کے ذریعے، پھر اسے بھی دیکھنے لگے، اور ساتھ یہ بھی فرمانے لگے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو علی کو ایسا کر دیں، دعا بھی دی حضرت علی کو۔ تو حضرت علی داخل ہوئے تو ہم نے انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری سنا دی۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں تمام حضرات صحابہ امت کے سرخیل اور اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ ہدایت کے نجوم ہیں جنہوں نے آسمان ہدایت کو چمکا رکھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اس امت میں تیری مثال عیسیٰ جیسی ہوگی، کہ ایک قوم نے ان کی مدح و ثنا میں مبالغہ کیا، ان کو الہ بنا لیا، اور ایک قوم نے ان کے ساتھ تفریط کی، ان کی شان میں تقصیر کی، حتیٰ کہ ان کی ماں پہ الزام لگا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے خصوصی مناقب رکھتے ہیں، اور آپ نے ان کی محبت کو ایمان قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم دے دیا گیا کہ کچھ لوگ ان کی شان میں غلو کریں گے، زیادتی کریں گے، اور جو ان کا مقام ہے اس میں غلو کی پاداش میں گمراہ ہوں گے، اور دوسرے لوگ ان کی شان میں تقصیر کریں گے اور اس کی پاداش میں وہ راہ حق سے منحرف ہوں گے۔ سبھی جانتے ہیں ان کے دور میں جو واقعات ہوئے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان اور ان کی بغض کو نفاق قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا اور انسان کو پیدا فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا کہ مجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ یہ وہ ذات عالی ہیں جن کی سیرت طاہرہ اور ان کی دین اسلام کی نصرت اور اس کے غلبہ کے لیے خلفائے راشدین کی معیت اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اور دین حق کی شان و شوکت کے لیے ان کا جہاد، مال اور جان سے قربانی، اور خلفائے راشدین کے ساتھ اخلاص، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو اہل ایمان کو اس بات پہ لاتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کریں، ان کے اسلام کی سچائی اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کس قدر تاکید سے ان حضرات کی محبت اور ان حضرات کی عظمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے دلوں میں راسخ فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرنا، اس لیے کہ من احبہم فبحبی احبہم، ان سے جس نے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے محبت ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا تو انہوں نے میری وجہ سے بغض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے، حضرت علی کے بارے میں، جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص
جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ خیبر ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا کریں گے، اور وہ شخص اللہ اور رسول کا محب ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ حضرت سال فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بعد تمام صحابہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شہادت کی توقع کرتے رہے، امید کرتے رہے، سوچتے رہے کہ ایسا خوش قسمت کون ہے جو اس عظیم شہادت کا حقدار ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس بھیجیے۔ جب حضرت علی تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنی لعاب مبارک ڈالی اور ان کی صحت کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر ان کے ہاتھوں وہ جھنڈا دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کیا۔ پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ ہم نے کہا کہ صحابہ میں اقواہم علی، قضاء کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نوجوان ہوں اور آپ مجھے معمر لوگوں پر قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، مجھے قضاء کا علم نہیں، تجربہ نہیں، تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا، اے علی، اللہ تعالی آپ کے دل کو ہدایت دے گا، آپ کی زبان کو ثابت رکھے گا، اور جب تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے سے بھی پہلے کی طرح نہ سن لو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ حق فیصلہ دیں گے اور حق کو اللہ آپ پہ واضح فرما دیں گے۔ پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے قضاء کے اندر، فیصلہ کرنے کے اندر کبھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے قضاء کے آداب کی تعلیم اور قاضی حضرات کے لیے یہ رہنما اصول بھی ہے کہ کسی بھی قاضی کے لیے فریقین کی بات سنے بغیر فیصلہ دینا حرام ہے۔ اگر اس نے کبھی ایسا کوئی کسی قاضی نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس میں نظر ثانی کرے۔ ایمان میں سبقت اور ہجرت میں بحکم پیغمبر تاخیر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے کس طرح ہجرت فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی روکے رکھا، ابو بکر کو بھی روکا رکھا، کیونکہ ان دونوں کو دو عظیم امانتیں امین اللہ نے، اللہ کے اس امین نے جو رسالت کے امین ہیں، ان کے سپرد کرنی تھی۔ پھر سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر سلایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ نے ہجرت میں تجھے میرا ساتھی بنایا ہے، اور اس کی تفصیل بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
انہوں نے پھر اہل حق کے حقوق ادا کیے، پھر آپ نے بھی ہجرت کر لی۔ چند روز کے بعد حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی 3 روز تک رہے، یہاں تک کہ تمام امانات لوگوں کو سپرد کر دی۔ یقین کریں حضرت علی کا یہ موقف انتہائی شجاعت والا ہے، دلیرانہ ہے کہ کفار مکہ، وہی اہل شرور جو گھر کے باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور جمع ہیں، اور اللہ کے یہ شیر اسد اللہ الغالب بلا خوف و خطر دل جمعی کے ساتھ جناب رسول اللہ کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، تمام خطرات کے باوجود حجرہ مبارک میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، بے فکر، اہل شرک کی تمام منصوبہ بندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے داعی حق اور شارع کے حکم کی تعمیل میں دل و جان سے حاضر ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی اس عظیم موقف کا نقشہ رسم کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے، یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب اہل کفر تدبیریں کر رہے تھے، اور ان کی تدبیریں کیا تھیں؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قتل کر دیں، نکال دیں، اور اللہ بھی تدبیریں فرما رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیا کہ یقیناً علی نے اس وقت اپنی جان کا سودا کیا، کب؟ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تن فرمایا اور آپ کی جگہ پر سوئے۔ علی نے جنت خرید لی۔ اس عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اس نے اپنی جان کی بازی دلا دی، رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیں کہ صدیقی دور میں، فاروقی عہد حکومت میں اور دور عثمانی میں کس قدر وفا شعار، مخلص، وزیر اور مشیر رہے ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ علی نے کفار سے قرآن کی تنزیل پر اور خوارج سے قرآن کی تعویل پر جہاد کیا۔ یہ بھی موضوع ایک تفصیل طلب ہے، لیکن ہم مختصراً صرف حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض مناقب پر ہی اس مجلس میں اختصار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خوارج نے یہ کہا کہ لا حکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ لگایا، تو حضرت علی وہ باب علم ان کی مراد اور مقصود سمجھ گئے کہ یہ اہل فتنہ ہیں، اور فرمایا یہ کلمہ حق ہے کہ حکم اللہ کا ہے، مگر ان کا ارادہ باطل ہے، کیونکہ خوارج تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین صلح کی کوشش میں ان کے طریقہ کار پہ اعتراض کر رہے تھے، ان الحکم الا للہ کہہ کے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ امت اور اسلام، اس کی مصلحت کو ترجیح دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کیا حکم ہے اللہ کا؟ اگر فریقین میں مسلمانوں کے قتال ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مصالحت کرنی چاہیے، اور اسی میں خیر ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کیونکہ دین اسلام قیام امن اور سلامتی کا اور اصلاح عالم کی خاطر ہی اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، مگر شریعت کی روح سے بے خبر لوگ
اور کتاب و سنت کی نصوص سے غافل، معمولی علم اور کم علم رکھنے والے یا غلو کرنے والے اور تقصیر کرنے والے، چاہے وہ خوارج ہوں یا معتزلہ ہوں یا وہ ناصبی ہوں، یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے تقصیر کی۔ خوارج نے بھی غلو کیا، ناصبیوں نے بھی تقصیر کی ان کی شان میں، مگر اہل سنت والجماعت کا موقف وسط ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم سب صحابہ کرام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، وہ سب کے سب اہل عدل ہیں۔ ان کی ہر کوشش اور جد و جہد نیک نیتی کی بنا پہ تھی، ان کی نیتیں خالص تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ سے تربیت یافتہ تھے۔ رہا کہ ان کے درمیان جو اختلافات تھے تو ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اس امت کے سلف صالحین نے کہا، جو مجدد اول اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں تو ذکر خیر ہی کریں۔ احادیث کی کتب، سیرت کی کتب ان کے ذکر خیر سے بھری پڑی ہیں۔ وفی ما جرا بینہم، اور جو ان کے درمیان منازعات یا اختلافات ہوئے ہم انہیں ذکر نہ کریں۔ یہی حکم ہے سلف صالحین کا اس امت کے خلف کے لیے۔ تو میرے حضرات محترمین و مکرمین سامعین، ہمیں یاد رکھیں صحابہ کرام اس امت کے اول المومنین ہیں، وہ اس امت کے لیے ایمان میں قدوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، اے امت مسلمہ یہ تمہارے لیے نمونے کے امتی ہیں۔ ایمان میں ایسا تمہیں اختیار کرنا چاہیے، ایمان جیسے انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، ایسی اطاعت تم کرو، جیسے وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے ایمانیات کی تصدیق کی، ویسے تم اختیار کرو۔ یاد رکھیں اللہ نے نماز میں حکم دیا کہ رسول اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا میری طرح نماز پڑھو۔ پھر حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، مگر اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان پہ ایمان لانا چونکہ یہ مطلوب ہے اولین مسلمان سے، تو فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ تو اب ان کے درمیان جو کچھ ہوا، نکف عن ذکرہم الا بخیر، تو ہمیں حکم یہی ہے کہ اس باب میں ہم خاموش رہیں، اسی میں ہماری مصلحت اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ وہ لوگ، اب جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوا قرآن حکیم میں، مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد آخر میں یہ آیت ہے کہ جو لوگ تا قیامت بعد میں آئیں گے وہ کیا کہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں، وہ لوگ جو قدوہ ہیں تمہارے لیے ایمان میں، ان کے بارے میں یہ کہیں اے اللہ اغفر لنا ولاخواننا، کہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی حقد و بغض نہ رہے۔ یہی آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان کی سچی محبت اور ان کے مقام عظیم کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، یہ ہمارے اپنے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔